اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں. 50 کلمات رحمت کے، اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں. اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے. رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا اس سورہ کا نام بھی خود پیغمبر کے نام پر ہے. 114 سوروں میں سے آپ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، ایک سے زیادہ سورے ایسے ہیں جو پیغمبر کے نام اور القاب کے لحاظ سے ہیں. یا سورہ مزمل پیغمبر کا لقب نہیں ہے؟ کیا سورہ مدثر پیغمبر کا لقب نہیں ہے؟ خدا کو پیغمبر کی ادا اتنی حسین لگتی ہے کہ چادر اوڑھیں تو یاد کرتا ہے، وہ کمبلی اوڑھیں تو یاد کرتا ہے. تو کبھی مزمل کہہ کے یاد کرتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے یاد کرتا ہے. تو میں کس سورے سے آغاز کرتا؟ اس کو یاسین کہتا کہ سردار وہی، اس کو طٰہٰ کہتا کہ طیب و طاہر وہی، اس کو محسن انسانیت کہتا کہ انسان وہی، سورہ انسان. تو کس سورے کے نام سے یاد کرتا؟ سورہ کوثر کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ قدر کہتا کہ صاحب قدر کا باپ وہی. کیا کہتا؟ سورہ والضحیٰ کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ علم نشرہ کہتا کہ شرح صدر کا اعلان وہی. تو ہر ایک سورے میں پیغمبر کی شان ہے. تلاش کرتے کرتے نگاہوں نے یہاں لا کے روکا کہ جس کا نام محمد ہو کیوں نہ اس سے آغاز کیا جائے. تو پورے 114 سوروں میں سے ایک سورے کا نام محمد. اور یہ سورہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے اس قرآن کے اعتبار سے نمبر ہے 47، یعنی کہ نمبر 47. 38 آیتیں ہیں، 26واں پارہ ہے. نزول کے لحاظ سے نمبر 95، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. اور ان 38 آیات میں جو کلمات کی تعداد ہے وہ 542 ہے، 542. اور 542 کلمات میں جو حروف چنے ہیں وہ ہیں 2424. آپ کو اپنے پاسورڈ تو یاد ہوتے ہیں نا؟ میں آپ کو سورہ محمد کے پاسورڈ بتا رہا. اب پروردگار عالم نے یہ 2424 حروف کو چنا، اس سے 542 کلمات کو بنایا، 542 کلمات سے 38 آیات کو بنایا، پھر اس میں گرامی محمد کا سورہ بنایا. یہ سورہ محمد کی کچھ وضاحت کی آپ کی خدمت میں. ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں اگر موقع دستیاب رہا ہمارے لیے تو ان باقی سوروں پر بھی کچھ توجہ کریں گے جو پیغمبر کے القاب سے متعلق ہیں. ابھی نام کی بات کر رہے. اس سورہ کا انتخاب آپ کی سیرت کے بیان میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 اتنی نیک ہے کہ اس میں 2 قسم کی باتیں ہیں. اس میں تبرہ بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے. اس سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے بیان کر. ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ ثواب سننا چاہتے ہیں کہ ملے گا کیا. بھائی جاب آپ لیتے ہی نہیں جب تک سیلری معلوم نہ ہو.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی آفر کرتی ہے کہ سیلری اتنی ہوگی، آپ کو قبول کرنا ہے تو کیجئے ورنہ جائیے. بہت ہیں لوگ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ سے کہتی ہے آپ کیا لیں گے، تو جب آپ کمپنی کے تحت میں ہوتے ہیں تو آپ اور ہوتے ہیں، اور جب کمپنی آپ کے سامنے جھک جاتی ہے تو آپ اور ہو جاتے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنی صلاحیتیں اتنی بڑھائیے کہ کمپنی آپ سے پوچھے کیا لیجیے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ روایت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی. آج ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جو شخص بھی، میں ترجمہ کروں تو شاید بات اور ہوگی، میں آسان کرتا ہوں. وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جسے پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ سورہ محمد ہے. اس سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. اس میں حکم قتال آیا ہے، اور اس کے مفاہیم کے لحاظ سے اس میں انفاق کا حکم بھی آیا. تو سورہ انفاق بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہا نہیں گیا مگر کہہ سکتے ہیں. تو سورہ قتال کہا گیا، سورہ انفاق کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایسا سورہ قرآن مجید کا 114 سوروں میں سے جو 3 بیماریوں کا علاج بنتا ہو: شک، شرک اور کفر. میں اس کو اگر سیدھی حدیث بیان کرتے تو یاد نہ رہتا، اب یاد رہے گا. جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا. جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا. یہ 3 کون ہیں؟ ایک شک، دوسرا شرک، تیسرا کفر. سچے امام کا سچا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی اپنے دین میں شک پیدا نہیں ہوگا، اور جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ آخری سانس تک شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا. تو شک، شرک اور کفر سے جو بچا لے اسے سورہ محمد کہتے ہیں. کلام کے سردار کو قرآن کہتے ہیں. وَسَيَّدُ القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے. وَسَيَّدُ البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. چلے یہاں سے تھے کلام، کلام پر سردار قرآن، قرآن میں سورہ بقرہ سردار، اس میں سردار آیت الکرسی. تو آج پہلی شب میں سرداروں کی بات کر رہا تھا تو آیت بھی لایا سرداری والی. آیت الکرسی سرداری والی آیت ہے، زرداری والی نہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اصل میں وہ میرے تلفظ میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اسے کھول کے بیان کیا. یہ سرداری والی آیت، آیت الکرسی. اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں، اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں. 50 کلمات رحمت کے، اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں. اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے.
رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے آیت الکرسی۔ اب یہ روایت تفسیر ثقلین میں یا تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، بعض نے سے چھٹے امام سے لکھی۔ جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، روزانہ نماز وحشت قبر کا اگر عادی ہو تو اس کے درمیان پڑھے، یا آنکھوں کی جلا اور روشنی چاہتا ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے، اگر فالج سے بچنا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے پڑھے، اگر حفاظت چاہتا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، نماز کی قبولیت چاہتا ہو تو نماز کے بعد پڑھے اور پڑھے آیت الکرسی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1000 مکروہات اور دنیا کی ناپسندیدہ باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور 1000 مکروہات اور ناپسندیدہ باتیں آخرت کی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ ادھر بھی 1000 گئے، ادھر بھی 1000 گئے۔ ان 1000 مکروہات جو دنیا کے ہیں، اس میں سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی فقر، غربت۔ امام فرما رہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے 1000 مکروہات دنیا سے خدا اسے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے معمولی، سب سے کم تر ہے فقر، اور جو 1000 آخرت والی مکروہات ہیں جو دور ہوں گی، اس میں سب سے کم تر ہے عذاب قبر۔ اب بتائیے، جب فقر نہ رہے، عذاب قبر نہ رہے، تو یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ۔ اسے کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اب سلسلہ محبت سرکار، محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا شائستگی ہے جو سیرت نبی بیان کر رہے ہیں، وہ چل کے بیان کر رہے ہیں۔ چل کے بیان کرے، اس کی سن کر چلنا شروع کر دو۔ بہت غور کیجئے گا، سیرت النبی، پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جو پیچھے چل رہا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کہے اسے جلی کہتے ہیں۔ تو جلی ہو، اس پر جو چلے وہی تو کامیاب ہے، اور وہ سیرت رسول کے ساتھ وصیت علی ہے۔ وصیت مولا کائنات میں بہت سارے الفاظ ہیں، اور آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اب کتابیں مختلف ہیں، نہج البلاغہ میں مکتوبات کی جو فہرست ہے اس میں اگر جائے گی آپ، اس پہ کچھ وصیتیں امام کی آپ کو ملیں گی۔ ویسے وصیتوں کی تعداد تقریباً 80 پہنچی ہوئی ہے۔ مولا کائنات نے وصیتیں بہت سارے افراد کو کی ہیں، اپنے عمال کو کی ہیں، اپنے دوستوں کو کی ہیں، اپنی اولاد کو کی ہیں، اور ان کو بھی کی ہیں کہ جو امام علیہ السلام سے اختلاف رکھتے تھے۔ وصیت امام نے سب کو کی ہے۔ اور جس وصیت کا ہم آغاز کر رہے ہیں آج، وصیت مکتوب نمبر 47، یعنی کہ کتاب نہج البلاغہ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملات میں سے آپ فرماتے انی اوصی کا یا حسن، ایک الفاظ یہ ہیں، ایک الفاظ اوصیکما یا بنی الحسن والحسین،
میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، یا میں تم کو بیٹا حسن وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اور اپنی تمام اولادوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ اہل بیتی، اور اپنے تمام اہل بیت کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہم کتابی ھذا، اور جس تک میری یہ کتاب پہنچے اس کو وصیت کرتا ہوں۔ بات چلی جنت کے جوانوں کے بڑے سردار سے چھوٹے سردار تک، چھوٹے سردار سے ہر حبدار تک۔ تو حبدار ہیں مولا کے کہ جن تک میری وصیت پہنچے میں ان تمام سے کہتا ہوں بتقوی اللہ ربکم۔ سب سے پہلی وصیت ہے اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنا۔ ربکم، کون پر؟ اللہ۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو ربکم، جو تمہارا پالنے والا ہے، مارنے والا نہیں، پالنے والا۔ مارنے والے سے ڈرنا اور ہے، پالنے والے سے ڈرنا اور ہے۔ خوف اور ہے، تقوی اور ہے۔ مارنے والے سے انسان بچتا ہے، پالنے والے سے انسان چمٹتا ہے۔ مولا آپ کو اور مجھے خدا سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔